بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. صدق الله العظيم. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی: زنوا انفسکم قبل ان توزنوا. لوگوں، اپنے آپ کو تول لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. وحاسبوها قبل ان تحاسبوا. اور تم خود اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن تمہارا حساب کیا جائے. آج جو اپنا احتساب کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حساب آسان ہوگا. اور بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. یہ بھی آخر میں ارشاد کرنا ہے، بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ماں باپ اس سے باس پرس کرتے ہیں. کوئی جرم ہو جائے عدالت میں اس کو پیش ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں بہت چھوٹی ہیں. ماں باپ کے سامنے جواب دہ ہونا، عدالت کے جج کے سامنے جواب دہ ہونا، حاکم وقت یا بادشاہ کے دربار میں جواب دہ ہونا، یہ سب ہلکی چیزیں ہیں. لیکن احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش ہونا، جواب دہ ہونا، یہ معمولی بات نہیں. اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو. جو انسان اپنے آپ کی نگرانی کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، وہ اپنی غلطیوں اور خامیوں کو محسوس کرتا ہے اور ان کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. جو آدمی اپنے آپ سے غافل ہو جائے، جو احتساب اور نگرانی نہ رکھے، جو اپنی زندگی سے مطمئن ہو جائے، اپنے اعمال پر قانع ہو جائے، ایسا شخص بہت بڑے خسارے اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے. ہر شخص کو چاہے وہ کتنے ہی اونچا کیوں نہ ہو، اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا. اچانک وہ ایک باغ میں چلے گئے، مجھ کو چھوڑ کر باغ میں داخل ہو. میرے اور ان کے درمیان باغ کی دیوار حائل ہو گئی. میں نے ان کی آواز سنی. اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے: عمر امیر المومنین، بخل بخل، کہ عمر تم امیر المومنین ہو. بہت خوب، جیسے ہم لوگ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں اس طرح فرما تم امیر المومنین. یا بنی الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، یاد رکھ اگر تو اللہ سے ڈرے گا تب تو تیرے لیے کامیابی ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو عذاب دے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ کو سزا دے گا. حضرت عمر دین کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، اپنے منصب کے اعتبار سے کتنے بلند تر مقام پر ہیں، اس کے باوجود اس طرح اپنا احتساب کرتے. ایک دن تشریف رکھتے تھے، کوئی شخص آ گیا، اس نے اپنی کوئی بات بیان کی.
اس وقت وہ کاموں میں مشغول تھے، لوگوں کی بات سننے کا جو وقت انہوں نے طے کر رکھا تھا وہ گزر گیا تھا۔ کام میں خلل ہوا تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے درہ اٹھا کر اس کو ایک درہ مار دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو احساس ہوا، اس شخص کو واپس بلایا، اپنا درہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ کو مار کر اپنا بدلہ لے لو، قیامت کے دن کے لیے میں اس غلطی کو اٹھا کر نہیں رکھنا چاہتا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں اس پر باس پرس ہو، تم بھی مجھ کو مار دو۔ اس نے کہا کہ میں ایسی جرات نہیں کر سکتا، میں آپ کے لیے اور اللہ کے لیے اس غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم صرف اللہ کے لیے معاف کر رہے ہو تو ٹھیک، اگر میرے مقام اور منصب کی وجہ سے تم یہ بات کر رہے ہو تو تب تمہیں بدلہ لینا چاہیے۔ اس نے کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا۔ حضرت عمر ابن خطاب وہاں سے اٹھے، گھر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ تو گمراہ تھا، خدا نے تجھ کو ہدایت دی، تو بے سر و سامان تھا، خدا نے تجھ کو اسباب و وسائل عطا کی، تو بے حیثیت تھا، خدا نے تجھ کو عزت دی۔ آج ایک شخص تیرے پاس آتا ہے، اپنی کوئی ضرورت بیان کرتا ہے اور تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیتا ہے؟ اس طرح اپنا احتساب کرتے، اپنا جائزہ لیتے، حالانکہ انہوں نے اس شخص کو یوں ہی نہیں مارا تھا، اس کی غلطی تھی، اس پر تنبیہ فرمائی تھی، لیکن شدت احتیاط دیکھی، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خشیت دیکھی، اور اپنے آپ کا احتساب اور جائزہ لینے کا مزاج دیکھی کہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ تو نے غلطی کی، حالانکہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اللہ نے کیسے بلند درجات ان کے لیے مقرر فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیسی بشارتیں دی۔ تو یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنی نگرانی کرتے رہیں، یہ دیکھیں کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں، ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، اللہ کی پسندیدگی ہم حاصل کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا حق تو نہیں ہم سے ضائع ہو رہا ہے۔ احنف ابن قیس ایک بزرگ گزرے، تابعی تھے، ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اپنے نفس کے بارے میں غیر معمولی محتاط اور محتسب یعنی نگراں واقع ہوئے تھے، رات کو دیر تک نماز میں مشغول ہوتے تھے۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر جلتے ہوئے چراغ پر اپنی انگلی رکھتے تھے، جب تکلیف محسوس ہوتی تھی تو کہتے تھے، اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے کہ ما حملک ما صنعت یوم کذا و کذا، فلاں دن تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا، تم نے فلاں دن ایسی حرکت کیوں کی تھی۔ گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف کے مرحلے سے گزار کر یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آج دنیا کی اس آگ کی برداشت ہمارے اندر نہیں ہے، اگر گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چلے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے۔ ما حملک ما صنعت یوم کذا و کذا، روزانہ اس طرح اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ ابن صلمہ نام کے ایک بزرگ گزرے، ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، اپنی زندگی کا حساب کرنا شروع کیا، جائزہ لیا۔ ان کی عمر اس وقت 60 سال ہو چکی، تو جب ان کو یہ خیال ہوا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی تو انہوں نے 60 سال کے دن شمار کیے، 21,500 دن لگے۔ پھر غور کرنے لگے کہ اگر ایک دن میں ایک گناہ بھی پکڑا جائے
تو قیامت کے دن مجھ پر 21,000 گناہوں کا بوجھ ہوگا اگر ایک دن میں ایک گناہ بھی پکڑا جائے۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے کہا کہ تم پروردگار عالم سے اس حالت میں کیسے ملاقات کرو گے کہ تم پر 21,000 گناہوں کا بوجھ ہوگا، 21,000 گناہ تمہارے اوپر سوار ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ تو اس وقت ہے جب ایک دن میں ایک گناہ ہو، جب ایک دن میں 10,000 گناہ ہو تو انسان کتنا بڑا بوجھ لے کر جائے گا۔ بس اتنا احساس ہوا اور ایسا صدمہ ہوا کہ گرے اور انتقال ہو گیا۔ اپنا احتساب کر رہے ہیں اور ایسا صدمہ ہوا کہ گرے اور انتقال ہو گیا۔ کسی لوگوں نے کسی کہنے والے کو سنا جو کہتا تھا اور نظر نہیں آتا تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کوئی کہنے والا کہتا تھا اور نظر نہیں آتا تھا، کہنے والا کہتا تھا نظر نہیں آتا تھا کہ کیا خوب اس شخص نے جنت الفردوس کی طرف چھلانگ لگائی، اس شخص نے کیا خوب جنت الفردوس کی طرف چھلانگ لگائی۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں یا جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں یا طاعت اور عبادت میں وقت صرف ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں یا لوگوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، ہم سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یا رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں، ہم اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت میں زیادہ لگا رہے ہیں یا اپنے شوق، اپنے ارمان، اپنے آرام، اپنی راحت میں خرچ کر رہے ہیں۔ جائزہ لینا چاہیے، اپنی زندگی کا خود محاسبہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ حساب ہو احتساب کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اعمال وزن کیے جائیں خود ہمیں اپنی زندگی کے اعمال کو تولنا چاہیے۔ یہی نصیحت فرمائی، زنوا انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا۔ خود اپنے آپ کو تولو، دیکھو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے اور اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ انسان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، کب انسان رخصت ہوگا کچھ پتہ نہیں، کب انسان بیمار ہو جائے گا کسی کو علم نہیں، کب انسان عمل سے عاجز ہو جائے گا انسان کو کوئی پتہ نہیں۔ زندگی فانی ہے، عمر گزر جانے والی ہے۔ غور کیجئے کہ اس فانی زندگی کو ہم باقی رہنے والی زندگی کے لیے کس طرح استعمال کر رہے ہیں، آنے والی زندگی کی ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کو ان کی ذات بھلا دی۔ الفاظ یاد رکھیں، قرآن کہہ رہا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اللہ نے خود ان کو ان کی ذات بھلا دی، اللہ نے ان کا وجود ان کی نگاہ سے اوجھل کر دیا۔ مطلب یہ کہ انسان غافل ہو گیا، اس کو اپنی کوئی پرواہ نہ رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ کو پھیر دیا۔ جس شخص کے اندر اپنی اصلاح کا جذبہ ہو، اپنی کمی کا احساس ہو، اپنی غلطیوں پر ندامت ہو، اس شخص کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی طرف، اسے جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھول جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کے وجود سے اور اس کی اصلاح سے غافل کر دے، یہ علامت ہے کہ اس کے لیے تباہی مقدر کر دی گئی، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مقرر ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں کا یہی مزاج تھا کہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہتے تھے اور جہاں غلطی ہوتی تھی اس کی اصلاح کی فکر کرتے تھے، معاشرت میں، معاملات میں، عبادات میں جہاں ان کو کمی محسوس ہوتی تھی وہ اس کو دور کرنے کی فکر کرتے تھے۔
جائزہ لینا اسی لیے ہے کہ کمی کا احساس ہو جائے، محاسبہ اسی لیے ہے کہ ہم وقت سے پہلے بیدار ہو جائیں، تیاری اسی کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں۔ ہر شخص اپنے آپ پر خود غور کرے۔ ہمارا مزاج یہ ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہمیں فکر زیادہ ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس کام میں لگا ہوا ہے، کون کہاں جاتا ہے، کون کہاں آتا ہے، اس کی ہم کو زیادہ فکر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی فکر نہیں، ہمیں اپنے عیوب کی فکر نہیں، دوسروں کی آنکھ کا تنکا ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھ کا شہتیر ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہمارے اندر کی بڑی بڑی خامیاں اور کمزوریاں ان کو ہم نہیں دیکھ رہے، دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں اور کمزوری وہ ہم کو زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہے، اسی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم خود بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور دوسرا شخص جو نزلے میں زکام میں مبتلا ہے اس کے بارے میں ہم کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ بہت بیمار ہے۔ ہمارے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز کو وہ ہاسپٹل میں لے کر گئے، اس کے پیٹ میں درد تھا، وہ لے کر جا رہے تھے، ہاسپٹل میں ہر طرح کے مریض آتے ہیں، کوئی خاتون تھی بیچاری جل گئی تھی اور بہت ہی سخت حالت تھی، اس کو لایا جا رہا تھا، علاج کے لیے لایا جا رہا تھا۔ تو ان بزرگ نے، عالم نے اپنے اس عزیز کو نصیحت کی کہ دیکھو تمہارے تو صرف پیٹ میں درد ہے، اس کو دیکھو یہ جل گئی ہے، اتنی تکلیف میں ہے، جسم کا اکثر حصہ جلا ہوا ہے، تکلیف کی شدت ہے، یعنی احساس شکر پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تم کو چھوٹی تکلیف ہے، اس کو زیادہ بڑی تکلیف ہے۔ تو وہ جو ان کے عزیز تھے کہنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ جلی ہوئی ہے مگر اس کے پیٹ میں درد تھوڑی ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی معمولی تکلیف کو، اپنی معمولی تکلیف جو دنیاوی ہے اس کو ہم زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، اور جو ہمارا روحانی عیب ہے، ہمارے اندر روحانی کمی کمزوری، اس کو ہم چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جسمانی تکلیف کو ہم دوسروں سے زیادہ محسوس کرتے ہیں اور روحانی عیب کو ہم چھوٹا خیال کرتے ہیں یا خیال ہی نہیں کرتے۔ سقراط سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا کی سب سے خطرناک بیماری کون سی؟ اس نے کہا کہ دنیا کا سب سے خطرناک مرض یہ ہے کہ انسان بیمار ہو اور اس کو یہ خیال ہو کہ میں بیمار نہیں ہوں، یعنی بیماری کا احساس نہ ہونا یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ اور ہمارے اندر جسمانی طریقے پر تو یہ احساس ہے کہ ہمارے اندر بیماری ہے یا تکلیف ہے، لیکن روحانی چیزوں کو، باطنی چیزوں کو ہم محسوس نہیں کرتے، اس میں دوسروں کے عیوب ہم کو زیادہ بڑے محسوس ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنی فکر کرنی چاہیے، پہلے اپنے آپ کی فکر کریں، پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کریں۔ آدمی جب دوسروں سے مصافحہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، کہا یغفر اللہ لنا ولکم، دعا سکھائی ہے۔ دعا کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت کرے اور تمہاری مغفرت کرے۔ ترتیب بتائی گئی ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری مغفرت کرے، یعنی ہم اپنی مغفرت کے سلسلے میں زیادہ محتاج ہیں، پھر دوسرے کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت کرے، یہ نہیں کہ تمہاری مغفرت کرے اور میری مغفرت کرے۔ ہم لوگ دوسروں ہی کو بخشوانا چاہتے ہیں، خود کی بخشش نہیں چاہتے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ دوسروں کے عیب سب نکل جائیں، چاہے ہم خود سرتاپا عیب بنے ہوئے۔ یہ بہت خسارے کا سودا ہے کہ آدمی اپنے سے غافل ہو اور دوسروں سے واقفیت حاصل کرے۔ انسان کو اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عیب کے دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے استفتاء کیا، سوال لکھ کر پوچھا یزید کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ حضرت نے جواب لکھ کر بھیجا کہ یزید کی مغفرت سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے۔
یزید کی مغفرت ہوگی کہ نہیں یہ اس کا مسئلہ ہے، ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر زیادہ غور کرے، اپنی اصلاح کی زیادہ فکر کرے۔ یہ جو اصلاح کی کوششیں عام طریقے پر ناکام ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اصلاح تو سب چاہتے ہیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے اس کی ابتدا ہو، اپنی ذات سے ہمیں ابتدا نہیں کرنا چاہیے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ افراد کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے گا تو معاشرہ خود بخود سنور جائے گا، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دوسروں سے آغاز کرتے ہیں۔ اصلاح ہونی چاہیے مگر دوسرے سے۔ تقریر بھی کیجیے اور کوئی بات بیان کیجیے تو آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ مجھ میں یہ عیب ہے یا نہیں، سوچتا ہے کہ فلانا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ بات اسی کے لیے، فلاں آدمی اگر بیان میں موجود ہوتا تو ٹھیک ہوتا، اس لیے کہ یہ خامی، یہ کمزوری اس میں موجود ہے۔ اس مزاج سے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، اس مزاج سے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمیں اپنے سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا روزہ رکھتے ہیں، اور دین کے سلسلے میں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، چھوٹوں کو نہ دیکھیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو پھر بھی اچھے مسلمان ہیں، وہ فلانا جو ہے وہ تو صرف عید بقرعید کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ ہمارا سوچنے کا انداز ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ کون عید بقرعید کی نماز پڑھتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کون پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کون تہجد گزار ہے، اشراق اور چاشت اور اوابین پڑھتا ہے، آپ اس کو اپنے سامنے رکھیں، نہ یہ کہ آپ اپنے سے دینی اعتبار سے کمزور شخص کو دیکھیں۔ آپ اگر رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہر ہفتے روزہ رکھتے ہیں یا جو نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ مت دیکھیے کہ فلانا تو روزہ ہی نہیں رکھتا، میں تو الحمدللہ رمضان کے روزے رکھتا ہوں۔ جو آدمی قرآن مجید کی صرف سالانہ تلاوت کرتا ہے رمضان میں، اس کو آپ نمونہ مت بنائیں، اس شخص کو دیکھیے جو روزانہ تلاوت کرتا ہے۔ اگر آپ ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں تو اس کو دیکھیے جو روزانہ 3 پارہ تلاوت کرتا ہے۔ یہی ترتیب بتائی گئی، دین کے سلسلے میں اپنے سے آگے کے لوگوں کو دیکھیں اور دنیا کے سلسلے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں۔ دنیا کے سلسلے میں جو آپ سے نیچے ہیں ان کو دیکھیں۔ اگر آپ کے پاس مکان میسر ہے، چھوٹا ہے، تو آپ یہ مت دیکھیے کہ وہ 4 گھر چھوڑ کر فلاں شخص جو رہتا ہے اس کی تو بلڈنگ بن گئی ہے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں، آپ ان کے بارے میں تصور کیجئے جن کو چھت بھی میسر نہیں۔ آپ ان کے بارے میں سوچئے جو آسمان کی چھت کے نیچے، 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 آسمان کی چھت کے نیچے۔ دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔